السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہماری کہانی دیوان کی چل رہی، آج ہم آپ کو اس کو پارٹ 2 سنائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آتی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چپ ہو جاؤ یار، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، اس نے جھنجھلا کر یوسف کے آگے ہاتھ چھوڑے۔ وہ معصوم بلند آواز سے ڈرا اور تیز تیز چیخنے لگا، چپ کر جاؤ ورنہ ایک تھپڑ لگا دوں گی۔ سر میں درد کر دیا ہے تم نے میرا۔ اس بات سے بے خبر کہ اسفند یار دروازے میں کھڑا خون آش نما نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، وہ ایک دم اندر آیا اور بازو تھام کر صفاقی سے کمرے کے ساتھ لگا دیا۔ اگر آئندہ تم نے بچوں سے اس طرح کا سلوک کیا تو بخدا میں بہت برا پیش آؤں گا، سمجھی تم؟ وہ یکدم بدحواسی ہو کر اس کے شفاق اور بے رحمی سے عاری چہرے کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ سمجھی تم؟ اسفند نے زور سے جھٹکا دے کر اسے دور دھکیلا۔ وہ درد سے بے ساختہ سسک اٹھی۔ وہ آگے بڑھا اور یوسف کو بازو میں بھر کر وہاں سے چلا گیا۔ کمینہ، بدتمیز، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے اسے برے برے القابات سے نوازا۔ اس کی پرانی عادت تھی۔ پھر سوسو کرتی ٹھک سے اماں کو فون میں لایا۔ یہ کیسا ظلم کیا آپ نے میرے ساتھ اماں؟ آپ تو کہتی تھی کہ میرا شوہر خاندانی ہے، سلجھا ہوا ہے۔ کیا خاک سلجھا ہوا ہے؟ ذرا خیال نہیں آیا اسے میرے بازو مروڑے، بدبخت کہیں کا۔ خدا نہ خواستہ نازک بازو ٹوٹ جاتا تو؟ اس نے اپنی کلائی سہلائی۔ دوسری جانب اماں نے سر پکڑ لیا۔ اس سے رخصت ہوئے ابھی آدھا دن ہی گزرا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا تو نے؟ اس کی اولاد کو ڈانٹ دیا ذرا سا، وہ شخص تو غصے کا پہاڑ چڑھ گیا۔ کم بخت تو نے اس معصوم کو ڈانٹا ہی کیوں؟ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ اس کا سر پھاڑ دیتی۔ اماں چیخ چیخ کر اس نے میرے کان کے پردے پھاڑ دیے تھے۔ میں ڈانٹ بھی نہ کرتی تو حد کرتی ہے اماں، بڑھ کر بولی۔ اچھا چلو رکھتی ہوں، کچھ بھی سننی اور بولی اور فون رکھ دیا۔ اب اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ باہر جا کر اس شخص کا سامنا کرتی۔ وہ بچوں کے کمرے میں تکیہ درست کر کے لیٹ گئی۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد اسے نیند آئی۔ بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ میں کیوں اپنی بھوک قربان کروں جب میری کوئی غلطی نہیں؟ وہ ایک دم سے اٹھی۔ اور میں کیوں اپنا کمرہ چھوڑوں؟ وہ کمرہ بھی میرا تو ہے، آخر بیاہ کر خود تو نہیں آئی نہ، لائی گئی ہوں۔ اس نے شال اٹھا کر کندھوں پر لپٹی اور باہر نکلی۔ ہر طرف خاموشی اور اندھیرا تھا کیونکہ سب سو چکے تھے مگر صحن کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ دبے قدموں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی تو اسفند خان یار اپنے ٹیبل بیڈ پر خوب خروش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اسے بے حد غصہ آیا۔ وہ آگے بڑھی، تکیہ کھینچ کر لیٹ گئی۔ اتنی زور سے کھینچا کہ اسفند کی آنکھ کھلی اور وہ اٹھ کے بیٹھا۔ اپنے پہلو میں لیٹے نازک وجود کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا مگر زرگل کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ اٹھو یہاں سے، اسے نیند کھل جانے کا غصہ تھا۔ کیوں اٹھوں؟ وہ نہ صرف پلکیں بلکہ گھٹنوں کے بل اونچا ہوتے ہوئے جنگ کا اعلان کیا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ میں سویا ہوا تھا نا؟ آپ کو تمیز نہیں ہے؟ کتنی زور سے آپ نے میرا بازو مروڑا، کم بخت، آج تک ایک ناخن سے کھوچ بھی نہیں لگی کسی کے، اور آپ نے وہ غصے سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے جرأت کیسے کی؟ بتائیں؟ ہیں؟ میں بتاؤں؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے نزدیک کیا۔ اس کا نیچلا لب اپنے سرخ ہونٹوں کے درمیان صفاقی سے پھینچ لیا اور وہ تڑپ اٹھی۔ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے خود کو چھڑانا چاہا مگر ناکام رہی۔ وہ سانس لینے کو بری طرح سے مچل رہی تھی۔ آئندہ مجھ سے میری جسارت کے بارے میں نہ پوچھنا زرگل، ورنہ بہت پچھتانا پڑے گا۔ وہ اسے دور دھکیل کر بے حال چھوڑ کر کمبل کھینچ کر لیٹ گیا اور زرگل سینے پہ ہاتھ رکھی سانسوں پر
اعتدال لانے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح وہ جاگنے کے لیے اٹھا تو گل بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اس کے وجود سے نظریں چرائی اور ٹریک سوٹ پہن کر باہر نکل گیا۔ کیسی پھیکی سی شادی ہے میری، نہ کوئی ولیمہ، نہ ویلکم، نہ من دکھائی، نہ ہنی مون، ایک سونے کے پنجرے میں لا کر قید کر دیا ہے۔ وہ گہرے دکھ اور تعصب سے بڑبڑا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اسفند خان یار دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا سب کچھ سن چکا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر سر رکھے بڑبڑا رہی تھی، بڑی اونچی اونچی خواہشیں ہیں آپ کی۔ اس کی آواز سن کر وہ یکدم پلٹا تو عین پیچھے وہ کھڑا تھا۔ اس کی سفید گوری رنگت کثرت کے باعث ہلکی گلابی پڑ چکی تھی، اور حسرت بھی ہے دل میں، وہ بھی بتا دو۔ ہنی مون دکھائی، ولیمہ، ویلکم علاوہ۔ وہ چھپ کے اس کے کان کے قریب لے جا کر بولا، اور گل لاجواب ہو گئی۔ بتاؤ، اسفند نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹنے لگی۔ بولو، چپ کیوں ہو؟ وہ جھک کر اس کے گال سے گال مس کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ صاحب جی، بی بی جی۔ ایک دم دروازہ بجنے لگا۔ کون ہے؟ وہ اتنی زور سے دھڑکا کہ زرگل نے دہل کر اس کی شرٹ مٹھیوں میں پھینچ لی۔ وہ بہت بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ پلٹ کر باہر چلا گیا۔ بی بی جی، ناشتہ لگ گیا ہے۔ ملازمہ ڈری ڈری سی بتا کے چلی گئی۔ وہ بھی شال اوڑھ کر اس کے پیچھے ہوئی۔ یوسف اور علیزے کو سارا دن اس نے سنبھالا تھا۔ وہ بہت معصوم اور بہت پیارے بچے تھے۔ اسے ان سے انسیت سی ہو گئی تھی۔ وہ لاشعور طور پر ان کے سارے کام خود ہی کرنے لگی تھی، حتیٰ کہ ان دونوں کے کمرے میں سلا کر پھر اس نے کھانا کھایا تھا۔ ایک بات تو بتائیں جمیلہ بھی، اسفند کے بھائی اور بھابھی کی موت کیسے ہوئی؟ اس نے دھواں اڑاتی گرم گرم چائے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رہنے دے بی بی، ایک حادثہ تھا، ہونا تھا ہو گیا۔ اللہ درجات بلند فرمائے مرحومین کے۔ اچھا، میں چلتی ہوں بی بی جی، آپ سو جائیں۔ یوں لگا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہوں۔ اس نے چائے ختم کرنے کے بعد کافی دیر اسفند کا انتظار کیا، مگر وہ نہ آیا۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ایک دم بہت سی خوشبو اس کے سماعت سے ٹکرائی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اسفند یار خان کی باہوں میں تھی۔ وہ اسے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ باہر سوئیں تو صبح تک سردی سے انتقال فرما جاؤ گی، وہ لاپرواہی سے بولا، مگر زرگل کو اس کی بات بہت بری لگی۔ انتقال فرمائے میرے دشمن، کمبخت حاسد کہیں کے۔ اسفند نے یوں اسے دیکھا جیسے وہ یہ سب اسے کہہ رہی ہو۔ اسے بیڈ پر لیٹا کر وہ اس کے ساتھ قریب بیٹھ گیا۔ وہ بے ساختہ اس کی والہانہ نگاہوں سے گھبرا کر اوپر تک بلینکٹ اوڑھ گئی۔ اسفند لب دباتے ہوئے اٹھا اور فریش ہونے لگا۔ اس کے بعد اس نے کھانا کھایا اور دوبارہ واپس آیا تو زرگل سو چکی تھی۔ وہ کسی بچے کی مانند تکیا سینے میں لگائے سو رہی تھی۔ اسفند نے بے ساخت اس کی پیشانی چوم لی۔ اس کے پہلو میں لیٹ کر اس نے ٹیک لگائی۔ وہ آج کی روٹین کے بارے میں سوچنے لگا، پھر دھیان کی یوسف اور مینا بھابھی کی موت کی جانب چلی گئی۔ یہ کوئی حادثہ تھا یا پھر کوئی سوچی سمجھی سازش؟ اگر سازش تھی تو کس نے؟ بابا جان کی یا پھر مینا بھابھی کے والد کی؟ کیونکہ یوسف اور مینا کی شادی میں دونوں خاندان ہی غیر رضامند تھے۔ دونوں نے چھپ کر لو میرج کی تھی، جس کا انجام بہت بھیانک ہوا تھا۔ 2 سال گزر چکے تھے اس حادثے کو۔ اس کے زخم ابھی بھی ہرے تھے۔ اس نے کرب سے سگریٹ کا لمبا کش لے کر دھواں چھوڑا۔ اس کا خون پھر سے گھو کرنے لگا، مگر اس نے دھیان نہ دیا۔ جانتا تھا بابا جان کی کال ہے۔ کل سے مسلسل بابا اسے کالز کر رہے تھے۔ اس نے یوسف کی موت کے بعد قسم کھائی تھی حویلی نہیں جائے گا۔ مورے کی بہت یاد آتی تھی، مگر اس نے خود پر جبر کر لیا۔ اچانک نیند میں وہ اس کے بے حد قریب آ گئی اور اس کے کندھے پہ سر رکھ لیا۔ اسفند نے یوں ہی انگوٹھے سے اس کی پنکھوڑی جیسے ہونٹوں کو چھوا۔ وہ نیند میں کسمساتی
تھی تو اسفند نے آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ موسم بے حد سرد تھا۔ بہت کوشش کے باوجود جانے کیسے یوسف کو سردی لگ گئی تھی۔ زرگل کے تو ہاتھ پیر پھول گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ آیا بھی رات بچوں کے پاس نہیں تھی، وہ نیند لینے اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی۔ اس نے جمیلہ بی سے کہہ کر اسفند کو فون کروا دیا۔ وہ ڈیوٹی پر تھا، ایمرجنسی میں فوراً آیا۔ بے وقوف لڑکی جب بچے سنبھال نہیں سکتی تو ان کے قریب کیوں گئی؟ اسفند نے باتیں سنیں جبکہ زرگل اس کی عزت افزائی پر آنسو نکل پڑے۔ مگر میں نے کیا کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ یہ سب تو موسم، شٹ اپ، سب قصور تمہارا ہے۔ پتہ ہوتا تو یہ مصیبت گلے میں ہی نہ ڈالتا۔ اسفند کی بات اس کے دل میں تیر کی طرح چبھی۔ اچھا تو میں مصیبت ہوں، سنبھالو اپنے بچوں کو خود، میں تمہارے بچوں کی ملازمہ نہیں ہوں۔ وہ بھی غصے کی تیز اور من پھٹتی۔ اسفند کو اس کا لہجہ اور غصہ دلایا۔ پٹھان خون تھا، مجال تھی کوئی اس سے اس طرح بات کرے، خاص طور عورت ساتھ۔ اس نے ایک الٹے ہاتھ کا تماچا اسے مارا۔ اس کے نرم ملائم گال پر زرگل کی 14 تبکے روشن ہو گئے۔ تھپڑ کی شدت سے اس کا گال دہک رہا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسفند خان کی صورت دیکھ رہی تھی جو غصے سے لال پیلی پڑ گئی تھی۔ خبردار، آئندہ میرے سامنے زبان چلائی تو تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس نے انگلی اٹھا کر دمبیا زرگل سسک اٹھی۔ وہ بالکل نہیں سہ سکتی تھی یہ رویہ۔ ماں نے تو اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، وہ یہ سلوک نہیں سہ سکتی تھی۔ سسکیاں دباتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ جمیلہ بی نے اسے بہت غصہ تھا، ملازم کو آواز دی، آپ چلے میرے ساتھ، یوسف کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے نا۔ مگر بی بی جی، بھاڑ میں گئی بی بی جی، وہ بولا اور تیز تیز اڑتا باہر نکل گیا۔ زرگل نے کھانا نہیں کھایا، نہ ہی کمرے سے باہر قدم نکالا۔ رات اور اگلا پورا دن گزر چکا تھا۔ ملازمہ اسے کئی بار بلانے آئی مگر اس نے کچھ بھی نہ کھایا اور نہ پیا، حتیٰ کہ یوسف کو بھی سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ وہ چند ہی دنوں میں اسے کافی اٹیچ ہو گیا تھا۔ اسفند یار خان ڈیوٹی سے واپس آیا تو کمرہ صاف ستھرا تھا، جس کا مطلب تھا زرگل بی بی ناراض تھی۔ کہاں پھنس گیا ہوں یار؟ وہ لمبی سانس کھینچ کر یونیفارم تبدیل کیے بغیر اٹھا اور اس کے کمرے کی جانب بڑھا، مگر چوکھٹ پر اس کے قدم رک گئے۔ ہاں تو اماں، تھپڑ مارنے کا مقصد بے عزتی ہوتی ہے۔ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ میں لے کر رہوں گی، دیکھنا۔ ناک سے لکیر نہ کھنچوائی تو میرا نام بھی زرگل نہیں۔ وہ اپنی ماں سے فون پر گفتگو کر رہی تھی۔ اسفند یار خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایک دھان پان سی لڑکی اس پہاڑ جیسے مرد کو اپنے سامنے جھکانے کے دعوے کر رہی تھی۔ مسئلہ کیا تمہارے ساتھ آخر؟ وہ دروازہ دھکیل کر اندر آیا۔ زرگل نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس نے دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اسفند نے کھینچ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ ناک سے لکیر کھنچواؤ گی؟ اس نے معنی خیز نظروں سے اسے